أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی کریم صدارت فرما رہے، اللہ کریم ہمیں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسٹیج پر الحمدللہ اہل سنت کو ان کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل سنت کے جو علماء ہیں، جو اہل سنت کے عقیدے کے پہرے دار ہیں، ان حدود کے پہرے دار ہیں جن پر امام محمد رضا خان نے پہرا دیا، جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کا لب اٹھانے والے ہیں، جو امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کردہ عقائد پر پہرا دینے والے ہیں، اس پر قائم رہنے والے ہیں۔ ایسے علماء مل جائیں تو ان کی قدر کیا کیجیے، اور ایسے علماء کی اتباع بھی کیا کیجیے، اور ایسے علماء کا احترام کرنا آپ پر لازم ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، آقا علیہ السلام کے رشتہ مضبوط کرنے کی خاطر اس کا انعقاد کیا گیا۔ حضور کی شانوں کو سن کر حضور علیہ السلام کی محبت کو دل میں بڑھانے کی نیت سے اس کا انعقاد کیا گیا۔ میں نے تھوڑی دیر جو عنوان ہے حضور علیہ السلام کے ذکر کرتے ہوئے، حضور کی شان کا بیان کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہونا ہے، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہو۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو ہر صفت میں ایسی شان عطا فرمائی جو بے مثال ہے۔ حضور علیہ السلام کا مقام بھی بے مثال، حضور علیہ السلام کا رتبہ بھی بے مثال ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان رسالت بھی اللہ تعالیٰ نے بلند عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کا دربار بھی بے مثال، حضور کے اصحاب بھی بے مثال، حضور کی اولاد بھی بے مثال، حضور کا گھرانہ بھی بے مثال۔ امہات المومنین کو اللہ قرآن میں بے مثال قرار دے رہا ہے، باقی سب سے مختلف اور بے مثال قرار دے رہا ہے۔ حضور کا دربار بھی بے مثال، اللہ نے ہر صفت میں حضور کو بے مثال بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا اے رضا خود صاحب قرآن مدہ حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی صفت و ثنا کو بھی بے مثال بیان فرمایا۔ جس طرح حضور کی شان بے مثال ہے، مقام بے مثال ہے، گھرانہ بے مثال ہے، دربار بے مثال ہے، جیسے حضور ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال ہے نا، حضور کا اسم گرامی بھی بے مثال ہے۔ اگر صرف حضور کے اسم گرامی کو بھی دیکھا جائے نا تو بے مثال ہے۔ صرف حضور علیہ السلام کے اسم گرامی میں ہی حضور علیہ السلام کی اتنی تعریف موجود ہے، حضور علیہ السلام کا ایسا تعارف موجود ہے کہ صرف حضور کے اسم گرامی میں بات کی جائے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، حضور کی تعریف کا حق ادا ہو نہیں سکتا۔ بعدس خدا یا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ نے میرے آقا کو ایسی شان عطا فرمائی ہے، میرے آقا کا اسم گرامی کا اللہ قرآن میں نہایت اہتمام سے ذکر فرماتا ہے۔ اس انداز میں صفت رسالت میں اور بھی رسولوں کا ذکر ہے، تمام رسولوں کا اہتمام، تمام انبیاء کا احترام ہم پہ لازم ہے، لیکن یہ اعزاز صرف میرے آقا علیہ السلام کو دیا۔ صفت رسالت کو جوڑ کے اللہ ذکر فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کروڑ کا نام ہے نا جگہ کا۔
کروڑ پکا والو، کیا خوب نام ہے میرے آقا کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑ جاتی نام سوچ میں؟ ذرا بتاؤ کس کس کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے؟ خوب نام ہے میرے آقا کا، کوئی غم میں یہ نام لے، یہ نام غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، کوئی اندھیروں میں یہ نام لے، یہ نام اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتا ہے، کوئی ڈوبتے ڈوبتے یہ نام لے، یہ نام اسے سہارا دے دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ المفردات میں امام راغب اصفہانی اس میں محمد کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یحمد حمدا بعد حمد، اس میں محمد کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے تعریفوں کے بعد جس کی تعریف ہو، جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی عظمتوں کے سمندر کا گویا کہ کنارہ نہ ہو، جس کی تعریف گویا کہ ختم ہونے کا نام نہ لے، جس کی تعریف کا کوئی حق ادا کر نہ سکے، اس مسلسل تعریف کیے جانے والے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اس میں محمد جو ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ جب ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغے کا ایک معنی ہے حد سے آگے بڑھ جانا، یاد رکھنا حد سے آگے تب بڑھا جاتا ہے جب کوئی حد ہو۔ امام مبرد کہتے ہیں اللہ نے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کی کوئی حد تخلیق ہی نہیں فرمائی، جس چیز کی اللہ نے تخلیق ہی نہیں کی اس سے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے، اللہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے، اللہ ذاتی شان والا ہے اور حضور کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ یہ ذات قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے، حضور عبد ہے اور وہ معبود ہے، حضور مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، حضور اللہ کے محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھ کے تم کہتے ہو حد سے آگے بڑھ جانا، اگر تم ساری زندگی بھی حضور کی صلاح کرو نا، حد سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، حضور کی گرد راہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ امام ابن حجر نے بھی کہا اور علامہ اللہ علی قاری بھی کہتے ہیں کہ اس میں محمد مبالغے کا صیغہ ہے، اور علامہ اللہ علی قاری نے کیا خوب سمجھایا حضور علیہ السلام کی تعریف کو کہ اس میں حضور علیہ السلام کی کس قدر تعریف کا بیان ہو رہا ہے۔ علامہ اللہ علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو یہ جو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ذات کی تعریف اور جن ذات کا اس میں گرامی ہے نا، اس ذات کا تعارف بیان کرتے ہوئے علامہ اللہ علی قاری کہتے ہیں کہ اگر خدا کی ساری خلقت اکٹھی ہو جائے، خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو جائے، ما سوا اللہ جو کچھ ہے خلقت میں ہے نا، انبیاء بھی اس کی تخلیق ہے، تمام انسان اس کی تخلیق ہے، تمام ملائکہ اس کی تخلیق ہے۔ علامہ اللہ علی قاری کہتے ہیں اگر ساری خلقت اکٹھی ہو جائے، تمام انبیاء گویا کہ جب اگر ہو جائے، تمام ملائکہ آ جائے، تمام انسان آ جائے، کائنات کا سارا علم اکٹھا کر لیا جائے، اور علامہ اللہ علی قاری کہتے ہیں حضور کی ذات تو بہت بڑی ہے، حضور کی ذات کی کسی ایک صفت کو عنوان بنا دیا جائے، مثال کے طور پہ صرف حضور کے علم کو عنوان بنایا جائے، صرف حضور کے اختیار کو عنوان بنایا جائے، یا صرف حضور کی شان رسالت کو عنوان بنایا جائے، یا صرف حضور کی شان رحمت کو عنوان بنایا جائے، حضور کی شخصیت کی کسی ایک صفت کو عنوان بنایا جائے، اور علامہ اللہ علی قاری کہتے ہیں اس میں بیان کرنے کے لیے خدا کی ساری خدائی آ جائے۔ علامہ اللہ علی قاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی بھی جمع ہو کر جس کی تعریف کو کما حق کو بیان نہ کر سکے، اس تعریف والے کو محمد رسول اللہ ساری خدائی میں جمع ہو کے جس کی تعریف کا حق ادا نہ کر سکے، وہ ذات ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی جنہیں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یار کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی، جب ہم اللہ کے نام لیتے ہیں نا، اس کے صفاتی نام لیتے ہیں تو اس میں ایک نام آتا ہے محمود۔ اس کا معنی ہے دیکھ نہ بھی سکے تو سماعت کر لیں، اس طرح گفتگو سے مجلس کا ذوق خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جب ہم صفاتی نام لیتے ہیں ایک محمود، اس کا معنی ہے جس کی حمد کی جائے، اور جب ہم حضور کا اسم گرامی لیتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جن کی بہت زیادہ حمد کی جائے، جن کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اب اگر ہم اپنی عقل کے مطابق سوچیں تو یہ ذات یہ سمجھ میں آتی ہے
کہ وہاں پر کہا جائے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اور یہاں پر کہا جائے کہ جس کی تعریف کی جائے، کیونکہ حضور کی جتنی تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، حضور کی جتنی شانیں ہیں وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، حضور کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، حضور ہمیں بھی جو عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا خزانوں سے عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا اختیار سے عطا فرماتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر بات کریں تو کہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور یہاں بات کریں تو کہا جائے جس کی تعریف کی جائے۔ محدثین نے اس کو کیا خوب بیان کیا، کہا بات یہ ہے ساری کائنات جس کی حمد کرے نا اسے محمود کہتے ہیں، تمام انبیاء جس کی حمد بیان کرے اسے محمود کہتے ہیں، تمام ملائکہ جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی حمد کرے اس کا محمود، خود جس کی حمد بیان کرے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت دنیا کی کوئی بات رہے گی، ایک ہوگا خدا، ایک آپ کی نعت رہے گی، کہا ہر ذکر میں ختم ہو جانا ہے، کیونکہ ہر ذکر کی بقا اس کا ذاکر کا ساتھ ہے، ہر ذاکر میں ختم ہو جانا ہے، تو ایک دور میں ہر ذکر میں بھی ختم ہو جانا ہے، کہا مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس ذکر کو باقی رکھنے کا ذمہ تو اللہ نے اپنے پہ لیا ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی، کیا اس میں گرامی ہے میرے آقا علیہ السلام کا، کسی کا نام اس کا والد رکھے، کسی کا نام اس کا استاد رکھے، کسی کا نام اس کے گھر کا شیخ رکھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے اس میں گرامی کے بارے میں امام قسطلانی کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے جسم مبارک میں تھے تو حضرت سیدہ آمنہ سلام علیہا فرماتی ہے مجھے خواب آیا، میں نے دیکھا کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری گود میں ہے نا یہ مقصود کائنات ہے، اللہ نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسرار الاولیاء حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ جب قارون زمین میں دس رہا تھا نا تو زمین کی مخلوق نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا تھا جو تم پہ اتنا سخت عذاب آ رہا ہے، اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لمحے کے لیے عذاب کو روک دیا جائے، اس لمحے کے لیے رک گیا، وہ آج بھی عذاب میں ہے اور ہمیشہ عذاب میں رہے گا۔ لیکن بابا فرید فرماتے ہیں کہ سوال کیا کہ یا اللہ تیرا حکم جس طرح تیرا حکم ہوگا، لیکن جب بعد میں حکمت جاننا چاہیے کہ ایک لمحہ بھی جو اس پہ عذاب رکا اس کی وجہ کیا تھی؟ بابا فرید فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بات قارون کی نہیں تھی، بات موسیٰ کے نام کی تھی۔ ہماری شان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ زبان پہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہو اور ایٹ دی سیم ٹائم عذاب ہو رہا ہو، اس لیے جس لمحے کے لیے اس کی زبان پہ موسیٰ کا نام تھا نا تو روک دیا گیا۔ بابا فرید فرماتے ہیں خود سوچو اگر قارون جیسا سخت کافر حالت عذاب میں موسیٰ علیہ السلام کا نام لے تو اس لمحے کے لیے عذاب رک جاتا ہے، تو اگر کوئی حضور علیہ السلام کا غلام، کوئی مسلمان حضور سے محبت کرنے والا، موسیٰ علیہ السلام کے امام کا امتی، موسیٰ علیہ السلام کے امام کے نام کی مالا جپتے بڑھے گا تو اس کو عذاب کہا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا دم نزا جاری اور میری زبان پر۔ اعلیٰ حضرت نے ہر بات میں کمال کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب بات کی کسی خوب کہا نہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سم چل دیے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ واقعی اعلیٰ حضرت نے جس معاملے میں قلم اٹھایا، چاہے کبھی فتویٰ دیا ہو، چاہے عقیدے کے معاملے میں ہو، چاہے حضور کی صفت و ثنا کے معاملے میں ہو، چاہے قرآن کا ترجمہ کرنے کے معاملے میں ہو، چاہے حضور کی حدیث کی تشریح کر کے امت کے سینوں میں اتارنے کے معاملے میں ہو، اعلیٰ حضرت کا جہاں قلم چلا کمال کیا۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی بڑا خوب کہا، کیا خوب خواہش کا اظہار فرمایا، دم نزا، تو کیا میرے ساتھ پڑھ لیں گے ذرا؟ دم نزا جاری ہو میری زبان پہ، دم نزا جاری ہو میری زبان پہ، محمد
عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. جناب محمد برائے الہی، جناب محمد برائے الہی، جناب الہی برائے محمد، جناب کیا بنتا تھا؟ عصائے کلیم ازدہائے عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے رضا پل سے جب حضور کے ہو جاؤ نا، جب پورے حضور کے ہو جاؤ، جب حضور کا کوئی دامن چھوڑو نہیں، نہ حضور کے صحابہ کو چھوڑو، نہ حضور کی آل کو، جب پکے سنی بن جاؤ نا، ملاوٹ والے سنی نہیں، احمد رضا خان والے سنی، جب پورے سنی بن جاؤ، پراپر سنی بن جاؤ، تو پھر کیا ہے؟ پھر ڈرنے کی بات کا، پھر دنیا تو دنیا ہے. رضا کلام محمد رضا کا سننے والا ہو علامہ اقبال. جب دو عاشقوں کا عشق ملے گا تو پھر نتیجہ تو خوب ہوگا نا. حضرت کا یہ شعر سنا علامہ اقبال نے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزری لے کے ہے رب سلم صدائما. علامہ اقبال نے شاعر سے کہا دوبارہ پڑھو، حضرت کا شاعر نعت خوان سے کہا دوبارہ پڑھو، اس نے دوبارہ پڑھو. پھر علامہ اقبال نے کہا دوبارہ پڑھو، پھر اس نے دوبارہ پڑھا. پھر علامہ اقبال نے زمین پہ دو شعر کہے، تماشا تو دیکھو کہ آتش روزہ جلائے خدا جائے تعجب کی جائے کہ فردوس اعلیٰ
کہ فردوس سے بنائے خدا رسالت کا بیان فرمایا. کسی اور رسول کی رسالت کے ساتھ قرآن میں جوڑ کے صفت رسالت کا ذکر نہ فرمایا، لیکن حضور کے نام مبارک کے ساتھ جوڑ کے صفت رسالت کو ذکر فرمایا. کیا اس کی یہ وجہ ہے؟ حضور کا عظمت بتانا کہ رسول سب تشریف لائے اور سب شانوں والے ہیں، لیکن یہ جو ختم نبوت کا تاج سجا کے آیا ہے نا، یہ سب سے بلند رتبہ ہے. ختم نبوت زندہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایک تو حضور کی شان کا اظہار ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام کی صفت رسالت سب سے بلند ہے، یہ نظر آ رہا ہے. اس کا ایک اور پہلو، آج سے 600 سال پہلے بھی اس کا اگر ترجمہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول 400 سال پہلے. آج بھی ترجمہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں، ہوگا کوئی تمہارا جو مر گیا ہوگا، ہمارا رسول تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں نہیں فرمایا مفسرین کہتے ہیں قرآن ہسٹری کی بک تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے ہر قاری سے کہہ رہا ہے، قرآن کا ہر پڑھنے والے سے کہہ رہا ہے، وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو رسول اللہ تم میں موجود ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. پہلے حضور نے فرمایا کہ کہیں سے بھی مجھ پر درود پڑھے میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ قبر انور میں جلوہ گر ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی جناب سے رزق بھی دیا جاتا ہے. علامہ وحید الزمان نبی ابن ماجہ کی حدیث کا حاشیہ کہتے ہوئے کہا، علامہ وحید الزمان نے کہا اس بات سے پتہ چلا کہ انبیاء قبور میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی. جیسے صحابہ حضور سے جا کے بات کرتے تھے ویسے ہی آج بھی حضور سے عرض کیا جا سکتا ہے. امام کی بات نہیں کر رہا. علامہ وحید الزمان نے یہ کہا، پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام حضور علیہ السلام جہاں تمام انبیاء کے امام ہیں، جہاں سب سے بلند رتبہ رکھنے والے ہیں، وہی اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی کوئی من گھڑت عقیدہ نہیں بلکہ قرآن و سنت سے یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام زندہ ہے. بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام کوئی پوچھ رہے بھی قبر انور میں جانے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ بخاری میں موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈائلاگ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور اگر آپ اتارا نہ تو آپ فرماتے آج سب نے جنت میں ہونا تھا. حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیا کہ ان پر غالب آ گئے. بات یہاں مکمل. علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ یہ ملاقات ہو کہاں رہی ہے؟
یہ تو بات پکی ہے کہ ملاقات دنیا میں آنے کے بعد کیے ہوئے سوال یہاں کے متعلق ہے۔ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں اگر آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کی ملاقات ہے، کیونکہ سوال ہی یہاں آنے کے بارے میں، تو یہ ملاقات کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟ کہا یہاں عظمت رسالت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اگر یہ بات دور شان نبوت کا اظہار ہو رہا ہے، اگر یہ بات دور آدم علیہ السلام کی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی جس سے چاہے سوال کر سکتے ہیں، جس سے چاہے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ملاقات دور موسیٰ علیہ السلام کی ہے تو پھر بخاری کی اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے آدم علیہ السلام قبر میں جانے کے بعد بھی ایسے زندہ ہے، جس سے چاہے قریب ہو کے سوال جواب کر سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے مقتدی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے مقتدی ہے، جس کے مقتدیوں کا یہ حال ہے امام الانبیاء کی حیات، امام الانبیاء کی حیات کا کیا حال ہوگا؟ کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی؟ سن لیجئے، جب اس یزید نے، جب اس ملعون یزید نے مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیے، مسجد نبی پر حملہ کیا، مسجد نبی کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ہم صحابہ کو پریشانی ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی مسجد میں 3 دن اور 3 راتیں نماز نہیں ہوگی۔ دلائل النبوہ میں موجود ہے، امام سیوطی نقل کرتے ہیں، سنن دارمی میں بھی موجود ہے، امام دارمی نے بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں صحابہ اس بات میں پریشان تھے کہ اس یزید کی وجہ سے جو مسجد نبی میں جتنے دن اس کا معاملہ رہے گا، اذان و اقامت نہیں ہوگی جب تک اس کا حکم ثانی نہیں آتا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں اس نے رکوا کے رکھا سلسلہ، لیکن سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں حضور کی قبر انور کے ساتھ موجود تھا، وہ کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنتا تھا 5 وقت حضور کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی، کیا امر رتبہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہاں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کو بھی مفسرین نے حیات النبی کے لیے استدلال کے لیے کہا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کے مجھ اللہ سے معافی مانگو، پھر میرے حبیب تمہاری سفارش کرے، پھر تم مجھے ضرور پاؤ گے توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ کہا یہ جو واستغفر لهم الرسول ہے یہ حضور کے زندہ ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے، اگر زندہ ہوں گے تب ہی کسی آنے والے کو سنیں گے، اگر زندہ ہوں گے تب ہی کسی کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ کہا نہیں یہ حکم صرف صحابہ کے لیے تھا، میں نے کہا بتاؤ کیا واستغفر اللہ کا حکم بھی صرف صحابہ کے لیے ہے؟ کہا نہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے اجازت دی کہ کہو ایک حکم ہمیشہ کے لیے ہے اور 7 والا حکم صرف صحابہ کے لیے تھا؟ اگر واستغفر اللہ کا حکم صرف صحابہ کے لیے تھا تو پھر کہو واستغفر لهم الرسول کا حکم بھی صرف صحابہ کے لیے ہے۔ پتہ چلا واستغفر اللہ کا حکم بھی قیامت تک کے لیے ہے اور واستغفر لهم الرسول کا حکم بھی قیامت تک۔ اور شفاعت دے گیا ہے حضرت میرے جد امجد میرے شیخ کے شیخ حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، کوئی بندہ آ گیا، موت امام مالک کی ایک حدیث سمجھی، کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ آپ نے فرمایا یہ حدیث ہمارے علم میں ہے، کہا پھر بھی آپ یہاں پر آتے ہو، ہاتھوں کو باندھ کے سلام کرتے ہو، تعظیم کرتے ہو، سر جھکاتے ہو، یہاں سے عطا کی امید رکھتے ہو۔ عطا کی امید کا کیا عقیدہ ہے میں پہلے بتا چکا، ہم حضور کی عطا کو باذن اللہ مانتے ہیں، اللہ کے حکم سے مانتے ہیں، اللہ کی اجازت سے مانتے ہیں، اور اللہ کے عطا کردہ خزانوں اور اللہ کے عطا کردہ اختیار سے مانتے ہیں۔ کہا کہ آپ یہاں سے عطا کی امید رکھتے ہو، کہا بالکل جو سب تم کہہ رہے ہو وہ سب کرتے ہیں، یہاں تعظیم بھی کرتے ہیں، یہاں ادب بھی کرتے ہیں، فقط اس کی زیارت کے لیے یہاں آتے بھی ہیں، سمجھ آ گئی، محبت بھی کرتے ہیں اور عطا کی امید بھی رکھتے ہیں۔ کہا یہ حدیث تو آپ کے عقیدے کا رد کر رہی، حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم لوگ بت کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے تعظیم کرتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس سے عطا کی امید رکھتے ہیں، بت بھی پتھر ہے، قبر بھی پتھر ہے، تو یہاں آ کے ایسے کرتے ہو، اس سے حضور نے منع فرمایا۔ حضرت خواجہ حبیب الرحمن نے فرمایا یہ حدیث ہمارا عقیدہ ثابت کرتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سنو،
حضور نے فرمایا بت مردے کے برابر ہوتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ کسی فریاد کو پورا کر سکتا ہے۔ میری قبر پہ ایسے نہ آنا جیسے کسی بت یا مردے کے پاس جا رہے ہو، میری قبر پہ آنا تو منظار قبری وجبت لہو شفاعتی کا عقیدہ لے کے آنا، میری قبر پہ آنا تو یہ عقیدہ لے کے آنا۔ یہ سن بھی سکتے ہیں، یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ فریاد کو سن بھی سکتے ہیں، یہ جھولی کو بھر بھی سکتے ہیں۔ میری قبر پہ ایسے نہ آنا جیسے بت کے پاس جا رہے ہو، میری قبر پہ آنا نا تو احمد رضا خان سے کچھ سیکھ کے آنا کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ، کھلاتے یہ ہے، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے، آتے یہ ہے، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہے، جلتی جان بجھاتے یہ ہے، ماتم گھر میں ایک نظر سے شادی شادی نچاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہے، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، اپنے دھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے، سلم سلم کی ٹھارس سے دل سے پار لگاتے یہ ہے، ارے لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ لے کے جانا۔ اللہ اکبر، خالی کہہ دینے سے انسان صحابہ کا غلام نہیں ہو جاتا، سمجھ آ گئی ہے؟ خالی کہہ دینے سے انسان صحابہ کا جو ہے وہ تعلق رکھنے والا نہیں ہو جاتا، بلکہ صحابہ سے تعلق رکھنے والے تب بنو گے، خالی صحابہ صحابہ کرنے سے نہیں، خالی صحابہ کی رٹ لگانے سے نہیں، بلکہ وہ عقیدہ رکھنا ہوگا جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ سمجھ آ گئی؟ اگر عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق نہیں تو جتنی مرضی صحابہ کر لو، صحابہ کا فیضان نہیں ملنا۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اب صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء۔ ایسے نہیں آگے چلوں گا، کون کون سنی ہے؟ سنی ہے تو خالی میلاد شریف منانے سے نہیں پتا چلے گا، ذہن میں رکھنا۔ خالی یہ نہ سمجھتا کوئی میلاد شریف مناتا ہے تو سنی ہے، کوئی نعت پڑھ لیتا ہے تو سنی ہے، کوئی گھر میں جھنڈا لگا لیتا ہے تو سنی ہے، خالی اس سے نہیں پتا چلے گا کہ سنی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جب 12 شرائط لکھی نا سنی ہونے کی، 6 شرط یہ لکھی کہ سنی کا یہ عقیدہ ہوگا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کے امام، خلفائے راشدین کے امام، عشرہ مبشرہ کے امام، جن کو حضور کے مصلی کا امام اہل بیت نے بھی مانا ہے، جن کے تخت خلافت میں پہرا دینے والوں میں سے ایک نام مولا علی کا ہے، جن کے بارے میں کوئی آج کے حضرت نہیں مولا علی کہتے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو جحیفہ اگر ہے تو ابو بکر ہے۔ وہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری میت کو اٹھانا اور حضور کے دروازے پہ رکھ دے، حضور سے حکم مانگنا کہ کیا حکم ہے۔ پھر ایسا ہوا اور حضور نے قدموں میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ پتہ چلا ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا کہ جیسے حضور قبر سے باہر زندہ تھے ویسے قبر کے اندر زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ بعد میں یہ عمل کرنے والا کون؟ بعد میں میت اٹھانے والوں میں میت مبارکہ
آپ کا جسد مبارک اٹھانے والوں میں حضرت فاروق اعظم بھی ہے, حضرت عثمان غنی بھی ہے, باب المدینہ العلم بھی ہے, اور اٹھا کے حضور کی قبر انور کے باہر رکھ کے پوچھ بھی رہے ہیں. پتہ چلا صحابہ نے یہ نہیں کہا, یہ ابو بکر کے عشق کا ایک انداز تھا. پتہ چلا ہر صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور زندہ ہے. صحابہ کا یہ عقیدہ, آپ کے قریب میں ہی ہیں, مجھے بہت بہت محبت ہے ان سے, بہت عقیدت ہے. ان کو پڑھتے ہیں تو اکثر آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, ان کو پڑھتے ہیں تو اکثر اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے وجد آ جاتا ہے. اور جس کی تعریف ہو اس کی تعریف کرتے ہوئے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. جو خوشامد ہوتا ہے نا, خوشامد وہ ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف نہ ہو لائک اور اس میں گھسوڑ دی جائے, سمجھ آگے, اس پہ تعریفیں گھسوڑی جائیں. آج کل بہت ہوتی ہے, تو یہ اس کی مثال تو صحیح بات کی مثال دینا کم ہے, خوشامد کی تو آج کل گلی گلی میں بہت مثال ملتی ہے. کیا خیال ہے؟ تو خوشامد کی تو ہماری عادت نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس کی بھی کبھی کوئی جس کے بارے میں جو جملے کہیں آج بھی اس کا دفاع کر سکتے ہیں, تھوڑا سوچ سمجھ کے کسی کی بات کرتے ہیں, سمجھا گئی کہ اگر کل اس پر کوئی سوال بھی کر لے, اور سب سے بڑھ کے آخرت کا سوال بھی ذہن میں ہونا چاہیے. اچھا, تو بات یہ ہے کہ خوشامد تو کرنا عادت نہیں, لیکن اگر کوئی تعریف, اس کی تعریف نہ کی جائے, یہ بھی بخیل کی نشانی ہوتی ہے. احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ غزالی جغازالی وغیرہ جن کو کہا جاتا ہے, ان کی مجھے ایک بات ان کا نام لے کے کروں گا کیونکہ ان کا علاقہ قریب ہے, بڑی پسند ہے. انہوں نے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ بھی حیات النبی کی دلیل ہے. میں نے بھی دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ دلیل کیسے بنے گی. انہوں نے کیا خوب بات کی, انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ کیا ان مومنین میں ہم بھی شامل ہیں جن پر احسان جتایا جا رہا ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں, بالکل شامل ہیں. جو کہتے ہیں حضور زندہ نہیں, ان سے پوچھو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, ادھر مومنین میں تم ہو یا نہیں ہو؟ بالکل ہے. کہا اللہ مومنین پر احسان جتا رہا ہے کہ رسول دیا؟ کہا اگر احسان ہی نہیں رہا تو پھر جتاتا کیا؟ سمجھ آئی, احسان ہی بیچ میں سے نکل گیا ہے. سمجھ آئی, احسان تو ہے نا, قال اللہ ليعذبهم انت فيهم, اس سے بڑا احسان کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام زندہ ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب اگر کوئی بولے بھائی دھوپ ہے لیکن سورج نہیں, بارش ہے لیکن بادل نہیں, تو بولو گے سٹھیا گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے. اسی طرح اگر کوئی کہے رحمت تو ہے لیکن صاحب رحمت نہیں, تو کیا یہ بات ممکن ہے؟ نہیں. آپ زندہ ہیں واللہ, آپ زندہ ہیں واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہی تو وجہ ہے کہ جب یہی ظالم, اسی کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ جب ایک عربی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, امام قسطلانی نے بھی لکھا, امام سیوطی بھی نقل کرتے ہیں, اور امام قرطبی نے بھی اس کا نقل کیا. تو حضور علیہ السلام قبر انور میں جلوہ گر ہو چکے تھے. وہ مولا علی کے پاس گیا کہ میں نے حضور سے ملنا ہے. مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں لے گیا. اب ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ علی تک پہنچ جائے اور حضور تک نہ پہنچے؟ بتاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی علی تک پہنچ جائے اور حضور تک نہ پہنچے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی سن لو, کوئی علی کو چھوڑ دے اور حضور تک پہنچ جائے, یہ بھی ممکن نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. تو کوئی دامن علی کو چھوڑ کے حضور تک پہنچ جائے. اگر حضور تک پہنچنا ہے تو علی کی محبت شرط ہے. حضور نے منافق کی پہچان بتا دی کہ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا. علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو صحابہ میں بھی شامل ہے, اہل بیت میں بھی شامل ہے, خلفائے راشدین میں بھی شامل ہے, پنجتن پاک میں بھی شامل ہے, عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے, اصحاب بدر میں بھی شامل ہے. جس کی محبت کو حضور نے اپنی محبت کہا, جس کی اطاعت کو حضور نے اپنی اطاعت کہا, جس کے بغض کو حضور نے اپنا بغض کہا, جس کی فرما برداری کو حضور نے اپنی فرما برداری کہا. اور تو اور حضرت سیدہ سے جو ان کی اولاد ہے, حضور نے اس اولاد کو اپنی اولاد کہا. وہ مولا باب المدینہ تو کیا بات, انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضور کی قبر پہ لے گئے. کہا عرض کر لے جو کرنی. امام سیوطی بھی نقل کر رہے ہیں, امام قسطلانی بھی, امام قرطبی نے بھی نقل کیا کہ وہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ جاتا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا, یا رسول اللہ, میں قرآن کا حکم سن کے یہاں آ گیا, یعنی جاؤکا کا مصداق ٹہر سے حاضر ہو گیا. اب واستغفر لهم, رسول کا کرم آپ فرما رہے, آپ اللہ کو حضور نے سفارش فرما رہے. ایک سب نے لکھا, صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا حضور کی قبر انور سے آواز آتی, مجھ پر عاشق کروا چکا.
عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر اعتبار سے عقیدہ اہل سنت پہ اللہ ہمیں قائم رکھے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص رحمت ہمارا مقدر فرمائے. کل انشاءاللہ ملتان شہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی عظیم الشان شریک ہوں. عشاء کے بعد انشاءاللہ پروگرام ہوگا اور انشاءاللہ ادھر تفصیل سے گفتگو ہوگی. ہمارے شیخ کامل صدارت فرمائیں گے. میں بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہر صحابی نبی